السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں یہ سعودی عرب کے ایک باشندے جن کا نام محمد بن مرسل آل رزق ہے، جو نجران کے رہنے والے تھے، ان کے ہاتھوں سے ایک معمولی بات میں ایک اور قبیلے کے باشندے کا قتل ہو گیا، جس کے بعد فوراً ان کو جیل ہو گئی، جہاں ان کو عدالت نے اسلامی قوانین کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے گردن اڑانے کا ان کا فیصلہ سنایا، کیونکہ قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة۔ اس کے باوجود بھی شرعی طور پر مقتول کے ورثاء کے پاس دیت لینے کا اور ان کو معاف کر دینے کا اختیار مکمل تھا۔ محمد بن مرسل کے قبیلہ آل رزق نے اور ان کے بچوں نے، ان کے نوجوانوں نے، ان کے بزرگوں نے، سب نے مقتول کے ورثاء سے بڑی گزارش کی، عاجزانہ طور پر، ہمدردانہ طور پر، کہ معاف اور درگزر کیا جاوے۔ جو قتل پہلے ہو گیا ہے اس کے بدلے میں دیت کا اسلام نے ایک آپشن رکھا تو ہے نا۔ بڑی عاجزی ان لوگوں نے کی، اور ایسی عاجزی کی کہ یہ پورے عرب میڈیا کا ایک موضوع بنا ہوا ہے۔ جن چیزوں کو وہ اپنے لیے بڑا باعث فخر اور عزت سمجھا کرتے تھے، اپنی اوقالیں ہیں، اپنے رومال ہیں، اپنے جبے ہیں، یہ سب اتار کر مقتول کے ورثاء کے سامنے پیش کر دیے۔ یہ ایک ایسا قاتل گزرا ہے سعودی عرب میں جس کے لیے پورا مملکہ یہ مغفرت کی دعاؤں میں لگا ہوا ہے، بچے، بوڑھے، جوان، سب اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی قانون اپنی جگہ بڑا مضبوط ہے۔ ایک ویڈیو میں ان کی والدہ کو بتلایا گیا کہ والدہ ان سے آخری ملاقات کر رہی ہے، کیسی تڑپ رہی ہوں گی ماں کہ اب تھوڑی دیر کے بعد میرے بچے کو قتل ہو جانا ہے۔ لیکن قانون اپنی جگہ دیکھا جاوے کتنا مضبوط اور طاقتور ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود نافذ العمل ہوا۔ جتنا چاہے مال دینے کے لیے قاتل کے ورثاء تیار ہیں، اس کے باوجود بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہی قوم ترقی کیا کرتی ہے جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، وزیر، شہزادہ، غلام، ہر ایک کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے۔ ہمارے ممالک بھی ایسے ترقی کر سکتے ہیں، شرط یہ کہ قانون سب کے لیے برابر ہو۔